اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں بے لطف پروردگار حاضر ہوا ہوں۔ کل گفتگو ہوئی تھی نماز جماعت اور شرائط امام جماعت کی۔ آج گفتگو ہوگی نماز آیات۔ واجب نمازوں میں ایک نماز آیات ہے، جو ان وجوہات کی بنا پر واجب ہوتی ہے: چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ، گرج، آندھی، سیاہ آندھی، جس کی وجہ سے عموماً لوگ خوفزدہ ہو جائیں، یہ نماز واجب ہوتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ وہ چیزیں وقوع پا جائیں جس پر نماز آیات واجب ہوتی ہیں، تو ہر ایک کے لیے نماز آیات کا پڑھنا واجب ہوگا۔ مثلا جس وقت سورج گرہن ہو رہا تھا اسی وقت تیز آندھی آ گئی یا اسی وقت زلزلہ آ گیا تو دو نمازیں واجب ہوگی، دو نماز آیات واجب ہوگی، ایک نماز سورج گرہن یا چاند گرہن کے لیے اور دوسرے یہ زلزلہ اور آندھی کے لیے۔ نماز آیات انہی لوگوں پہ واجب ہوگی جس شہر میں یہ چیزیں وقوع پذیر ہوں۔ یعنی اگر ہندوستان میں سورج گرہن ہو رہا ہے تو پاکستان والوں پہ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر شہر بھی منصوبہ، اگر بمبئی میں چاند گرہن یا سورج گرہن کو دیکھا جا رہا ہے اور دلی والوں کے یہاں چاند گرہن اور سورج گرہن دیکھا نہیں جائے گا، یا زلزلہ یہاں آیا ہے وہاں نہیں آیا ہے، تو جس شہر میں یہ رونما ہوگا انہی شہر والوں پر نماز آیات واجب ہوگی۔ جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن شروع ہو جاتا ہے تو اس کے شروع ہوتے ہی نماز آیات واجب ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ اپنے اصلی حالت پہ نہ آ جائے نماز آیات واجب رہے گی۔ اگر کسی کو گرہن کا پتہ نہ چلے اور بعد میں دو عادل نے بتایا کہ آج گرہن ہوا تھا، تو اس پہ لازم ہے کہ اس نماز کی قضا بجا لائے۔ اگر کوئی نماز آیات پڑھ رہا تھا اور اسے یا پڑھ لیا اور اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جو نماز آیات اسے پڑھی ہے وہ باطل ہے، تو اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر یہ حادثات جس کے وقوع ہونے سے نماز آیات واجب ہوتی تھی یا ہوتی ہے اس کا وہ گزر گیا ہو تو اس کی قضا بجا لائے۔ اگر نماز یومیہ کے وقت نماز آیات بھی واجب ہو جائے اور دونوں میں وقت تنگ نہ ہو تو پھر مکلف اختیار رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو نماز یومیہ پڑھے
چاہے تو نماز آیات پڑھے، لیکن ایک ایسا وقت ہو کہ نماز آیات اور نماز یومیہ میں کسی ایک کا وقت تنگ ہو جائے تو اسے بجا لائے، اور اگر ایسا ہو کہ نماز آیات اور نماز یومیہ میں دونوں میں وقت تنگ ہو تو نماز یومیہ کو پہلے بجا لائے۔ نماز آیات 2 رکعت واجب ہے، اور ہر رکعت میں 5 رکوع۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، نماز آیات 2 رکعت واجب قربت اللہ، نیت کرنے کے بعد الحمد کی سورت تمام کریں گے، پھر کوئی سورت تمام کریں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، ہم پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، ہم پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، ہم پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، ہم پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں گے، اور دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح تمام کریں گے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد الحمد کی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری کسی بھی سورت کو 5 حصوں میں بانٹ دیں گے، اور ہر رکوع کے بعد ایک آیت پڑھ کے رکوع کریں گے۔ اس میں حمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثلا نیت کے بعد الحمد کی سورت تمام کریں گے، اس کے بعد کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع میں جائیں گے، پھر کھڑے ہو کر قل هو اللہ احد، رکوع میں جائیں گے، اللہ الصمد، رکوع میں جائیں گے، لم یلد ولم یولد، رکوع میں جائیں گے، ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر رکوع کریں گے، اور پھر سجدہ، اور اس کے بعد تشہد، سلام، اور نماز کو تمام کریں گے۔ یہ 2 طریقے ہیں جس سے نماز آیات پڑھی جاتی ہے۔ نماز آیات کا ہر رکوع جو ہے رکن ہے، اس میں زیادتی یا کمی ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز آیات کے دوسرے، چوتھے، چھٹے، 8ویں اور 10ویں رکوع کے پہلے قنوت پڑھنا مستحب ہے۔ یہ نماز آیات تھی جو واجب تھی۔ اس کے بعد ایک نماز ہے نماز جمعہ۔ یہ نماز واجب تخیری، یعنی یہ وہ واجب ہے کہ اس میں مکلف پر یا مکلف کو یہ اختیار ہے کہ وہ یا نماز جمعہ کو پڑھے شرائط موجود ہوں تو، اور اگر شرائط موجود نہ ہو تو نماز ظہر کو ادا کرے۔ یہ نماز 2 رکعت ہے۔ اس نماز میں اور دوسری نماز میں فرق یہ ہے، یہ مثل نماز صبح پڑھی جاتی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس نماز سے پہلے 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اور رکعت اول میں رکوع کے پہلے قنوت پڑھا جاتا ہے، اور رکعت دوم میں رکوع کے بعد قنوت پڑھا جائے گا، یہ جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وقت کا ہونا، یعنی زوال عرفی۔ زوال عرفی کے پہلے
یا اتنی دیر ہو جائے کہ عرف میں اسے زوال نہ کہا جائے تو نماز جمعہ برگزار نہیں ہو سکتی، پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے تعداد، یعنی امام کو لے کے کم سے کم 5 فرد کا ہونا ضروری ہے نماز جمعہ کے لیے۔ اگر 5 سے کم ہے تو نماز جمعہ برگزار نہیں ہو سکتی۔ تیسری شرط ہے کہ امام کا جامع شرائط ہونا، ایک امام میں جتنی شرائطیں ہیں وہ ساری شرائطیں موجود ہوں۔ اس کے بعد نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی بھی شرط ہے۔ پہلی یہ کہ نماز جمعہ باجماعت ہو سکتی ہے، فرادہ نماز جمعہ نہیں ہو سکتی۔ نماز جمعہ کے پہلے 2 خطبے پڑھے جائیں۔ تیسری یہ ہے کہ 2 نماز جمعہ کے درمیان کم سے کم 1 فرسخ کا فاصلہ ہو۔ یہ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط ہے۔ نماز جمعہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ حاضر ہونا کن پر لازم ہے و واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ مرد ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، یعنی مسافر پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اندھے نہ ہو، بیمار نہ ہو، بوڑھے نہ ہو، اور 2 فرسخ سے زیادہ ان کے رہنے میں اور نماز جمعہ کے برگزار ہونے میں فاصلہ نہیں ہو۔ اگر یہ شرائط موجود ہوں تو انسان پر لازم ہے کہ وہ نماز جمعہ میں حاضر ہو۔ ناظرین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبر 9224527195 پر رجوع کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔